الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کے دوسرے مومن پر کچھ حقوق ضروری اور واجب ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے یسلمہ اذا لقیہ، کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، اور دوسری حدیث میں فرمایا تسلم علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام سب کو کرے، جس سے جان پہچان ہے اس کو بھی، اور جس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی سلام دعا نہیں ہے، اس کو بھی سلام کرے۔ لیکن ہماری طبیعت اور مزاج کچھ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ جس سے جان پہچان ہے، سلام دعا ہے، اس کو تو ہم سلام کرتے ہیں، اور جس سے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، اس کو سلام نہیں کرتے۔ تو یہ حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ لازمی ہے، اگر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، ادا نہیں کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ تم مسلمان سے ملے تھے، اس کے سامنے سے گزرے تھے، سلام نہیں کیا تھا۔ اور در حقیقت یہ جو سلام ہے، یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے ایک کامل اور مکمل دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سلامتیاں، یعنی دنیا میں ہر طرح کی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری، تنگی، ہر چیز سے تم سلامت رہو، اور آخرت میں ہر تکلیف سے، ہر عذاب سے سلامت رہو۔ تو اگر یہ دعا کسی مسلمان کی کسی مسلمان کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کا بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ تو ہم اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، یہ ایک کامل اور مکمل دعا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ یسلمہ اذا لقیہ، جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے گا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی آپ سے سلام میں سبقت نہیں کر سکتا تھا، آپ دور سے ہی سلام کر دیتے، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اجر اور فضیلت زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرے، یہ تکبر سے بری ہے، اس کے اندر تکبر نہیں۔ اور جو اس انتظار میں کہ دوسرا مجھے سلام کرے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر بڑائی ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کریں۔ دوسرا حق ہے یشمتہ اذا عطس، کہ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اور تیسرا حق ہے یجیبہ اذا دعاہ، کہ جب اس کی دعوت کرے کھانے کے لیے تو اس کو قبول کرے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات دعوت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہوں پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے وہاں، یا رات کو اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ فجر کی نماز خطرے میں پڑنے کا کبھی امکان اور اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر اگر دعوت قبول نہیں کرتا تو پھر یہ اس کی حق تلفی نہیں ہے، پھر اس کی اجازت ہے کہ اس نے اپنی دعوت میں ایسا معاملہ پیدا کر دیا کہ دوسرے آدمی کا اس میں آخرت کا نقصان ہے، کہ مرد عورتوں کا اختلاط ہے، یا رات کو دیر ہو جائے گی، فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلے گی، تو پھر قبول نہ کرے۔ پھر اس میں ایک دعوت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کافی دن ہو گئے تھے، میں نے کہا دوبارہ عرض کر دوں کہ ہم نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے، ہمارے جی میں جیسا آتا ہے، جیسے ہمیں اچھا لگتا ہے، جیسے ہمیں پسند ہے، ہم ویسا کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ تو شریعت کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ دوسرے کو راحت پہنچاؤ، اس کو تکلیف میں نہیں ڈالو، جتنی راحت پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ۔ اب ہمیں شوق ہو گیا کہ بھئی دعوت کرنی ہے،
اب ان کو کسی کو دعوت دے دی کہ بھئی آپ ہمارے یہاں آ جائے، تو اس میں 3 درجے ہیں دعوت کے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اس کو نقد پیسے پیش کریں اس کی خدمت میں، کہ بھئی یہ میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، آپ اپنی پسند کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق جو آپ کا جی چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا لیں، یہ میری طرف سے دعوت ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس کا وقت بچ گیا۔ اگر اس کے گھر سے آپ کے گھر تک 1 گھنٹے کا راستہ ہے، 1 گھنٹہ آنے کا، 1 گھنٹہ جانے کا، 2 گھنٹے ہو گئے، کھانے میں بھی کچھ وقت لگے گا، کھاتے ہی آدمی نکلے گا تو نہیں، آتے ہی کھائے گا تو نہیں، کم از کم 2 ڈھائی گھنٹے اس میں لگا لیں، تو یہ بیچارے کے 4 5 گھنٹے آپ نے لے لیے۔ اب اس میں کتنے کام اس کے آگے پیچھے ہو گئے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جہاں جائے بھاڑ میں جائے، بس وہ ہمارے یہاں آ کے ہمارا کھانا کھائے۔ تو بھائی آپ دے دیں، اس کو آزاد کر دیں بس۔ اگر یہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو دوسرا طریقہ کرنے کی کھانا پکا لیں، پورا اس کو بتا دیں کہ بھئی فلاں وقت یا فلاں دن یا جو دن آپ کہیں، جو وقت آپ کہیں، آپ گھر میں کھانا نہیں پکائیں، میں آپ کے لیے گھر میں کھانا لے کر آؤں گا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ اس میں بھی اس کی راحت ہے، کوئی اپنے معمولات کو آگے پیچھے کرنا نہیں پڑے گا۔ تیسرا یہ آخری درجہ ہے کہ بلا کر کھلانا۔